انجینئر حسنین احمد پاکستان انجینئرنگ کانگریس کے صدر ہیں. کیا لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھر کے سیاہ سونے سے چھٹ سکتے ہیں؟ انہی سے پوچھتے ہیں. پاکستان انجینئرنگ کانگریس کے ینگسٹ پریزیڈنٹ ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں انجینئر حسنین احمد. انٹرنیشنل انجینئرنگ کے حوالے سے یہ 10 سے زائد مقالات لکھ چکے ہیں. انہوں نے 2 مرتبہ ریسرچ پبلیکیشنز پر گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے. جہاں تک ٹیکنوکریٹس کی بات ہے، ان کے لیے تو تھر کول ہیز بین این امپورٹنٹ ایشو ایور سنس اٹس ڈسکوری، اور اس کے اوپر بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے. میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ تھر کول کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، لیکن میں اس سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں کہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اپنی ہائیڈل انرجی کو. ہمیں اپنے تمام ریسورسز کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر سال 3 سے 4 ہزار میگا واٹ انکریز پلان کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو پیورلی ٹیکنیکل نیچر، ان کے اندر میرا خیال ہے ٹیکنیکل لوگوں کی ایڈوائس زیادہ آنی چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی پولیٹیسائزڈ، اور جب وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو وہ حکومتوں کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیتے ہیں. یہ میں ضرور یقین سے کہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلائٹ دس ریسورس، اور ہمارا اس ریسورس کو ایکسپلائٹ کر کے وی کین کنٹریبیوٹ ان ریڈیوسنگ یہ جو پاور ڈیفیسٹ ہے، اس کو کمی کی طرف ہم اس کے اندر ایک خاطر خواہ اس کے اندر کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اور ملک کی اکانومی کو بھی اس کے اندر ہم ایک بوسٹ دیں. کول جو انرجی جنریٹ کرے گا وہ تو ایک پہلو ہے اس کا، اور وہی بہت کچھ ہے، لیکن جو اس کی پھر بائی پروڈکٹ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. مثلا اس کے سلج فرٹیلائزرز کو ہیلپ کرے گا، اس سے گیس اویلیبل ہوگی، منرلز نکلیں گے اور بہت زیادہ گیسز نکلیں گی، ان کی ڈاؤن اسٹریم وجود کے اندر آئے گی. وہ گیسز ریفائن ہوں گی، ان کو پروڈکٹس کے اندر ڈالا جائے گا، تو ایک بہت بڑی کیمیکل انڈسٹری وجود میں آ سکتی ہے. چائنا کی شنوا کمپنی اور حکومت پاکستان کے مابین بھی تھر کے کوئلے کے ذخائر کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا. اس ایگریمنٹ اور اس ڈیل کا کیا نتیجہ ہوا، اس کا اندازہ آپ اس سائٹ کیمپ کی بربادی سے آسانی سے لگا سکتے ہیں. شنوا کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ کامیابی سے اپنی تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا، اس پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. سن 2001 میں تھر کول ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آیا. چین جو کوئلے کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اس سے اعلیٰ سطحی رابطہ کیا گیا. اپریل سن 2002 میں چین کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی شینہوا گروپ کے ساتھ بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی بنیاد پر معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت اس کمپنی کو تھر کول فیلڈ کے بلاک 2 پر 50 مربع کلومیٹر کے علاقے سے کوئلہ حاصل کر کے سن 2009 کے آخر تک 600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا تھی. ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 170 چینی ماہرین پاکستان آئے اور جلد ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا. معاہدے میں حکومت کو اس چینی کمپنی سے بجلی خریدنے کے نرخ کا تعین باقی تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ کمپنی کو پروجیکٹ کی کل لاگت اور 10% مارک اپ حاصل کرنے کے بعد پاور پلانٹ حکومت پاکستان کے حوالے کرنا تھا. ایک رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کی فیزیبلٹی سٹڈی پر 75 سے 80 لاکھ ڈالرز کی لاگت آئی تھی. سٹڈی کے تیار ہونے پر جب پاور ہاؤس کی تیاری کا مرحلہ آیا تو چینی کمپنی نے 5.75 سینٹس پر کلو واٹ پر آر کا ریٹ دیا، جبکہ نیپرا اور پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ 5.34 سینٹس پر کلو واٹ پر آر سے زیادہ دینے کو تیار نہیں تھا. اس طرح شینہوا گروپ مایوس ہو کر واپس چلا گیا، صرف 0.41 سینٹس کے فرق کی وجہ سے. جبکہ اس واقعے کے صرف 4 سال بعد ہم 13.5 سینٹ فی یونٹ پر کرائے کی بجلی خریدنے کو تیار ہو گئے. بعد میں ایک بار پھر اس کمپنی کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوششیں کی گئیں جو کارگر ثابت نہ ہوئیں. اس سے نہ صرف یہ کہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا بلکہ کوئلے پر سرمایہ کاری کرنے والی بین الاقوامی کمپنیوں کے اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچا. یوں سن 2009 میں کوئلے سے 600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا خواب ہی رہ گیا. اگر حکمران اس پروجیکٹ میں مخلص ہوتے تو انہوں نے تھر کے علاقے تک کوئلے کی نقل و حرکت کے لیے ٹرین کی پٹری اور پانی و گیس پائپ لائنز کیوں نہ بچھائیں. سن 2008 میں نیپرا کی جانب سے ایک اہم اشتہار دیا گیا جس میں درخواستیں طلب کرتے ہوئے بلوچستان کے ساحلی علاقہ گڈانی کے مقام پر کول بیسڈ پاور پروجیکٹ کا ذکر کیا گیا. اس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ منگوایا جانے والا کوئلہ بیرون ملک سے امپورٹ کیا جائے گا. کیا تھر میں اتنے بڑے ذخائر کی موجودگی کے باوجود بیرون ملک سے کوئلے کی درآمد متعلقہ محکموں کی بے حسی نہیں؟
کیا تھر میں موجود کوئلے کے ذخائر براہ راست بجلی بنانے کے کام آ سکتے ہیں یا اس کو پہلے گیس یا فرنس آئل میں تبدیل کرنا ہوگا؟ اگر کوئی غیر ملکی کمپنی فی الحال اس پروجیکٹ میں دلچسپی نہیں بھی لے رہی تو ہمارے اپنے سرمایہ کار یہاں انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوچھتے ہیں عقیل کریم ڈھیڈی سے۔ کلفٹن کراچی میں بند فائل کی ٹیم پہنچی ہے معروف سرمایہ کار عقیل کریم ڈھیڈی کے آفس، جہاں ان سے وقت لیا گیا ہے اس پروجیکٹ پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستانی سرمایہ کاروں کے تحفظات معلوم کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ اس کے لیے انویسٹمنٹ کیسے لے کر آئے؟ آپ جتنے بھی آپ کے پاور پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں ایگریمنٹ، گورنمنٹ نے کائبو +3 گارنٹی کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ عام آدمی کو گارنٹی کر رہے ہیں تو آپ اپنے پروجیکٹ کو گارنٹی کر دیں، گورنمنٹ گارنٹی کر دے گی، پرابلم نہیں ہوگی فنڈنگ کی۔ اتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے، اگر آج گورنمنٹ اس کو گارنٹی کر دے تو پوری دنیا کے لینڈر آ کے آپ کو اس کے اوپر لینڈنگ کریں گے، اور 2 بلین کے میں سمجھتا ہوں اس پروجیکٹ کے اوج آپ کو $4 بلین مل سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ریٹرن ہے نا، اگلے 50 سال تک اس کا ریٹرن ہے۔